اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 37 تک پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں اور مختصر وضاحت کا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جو آیت تھی 29، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف رخ کیا تو انہیں 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کا تعارف کروا رہا ہے، گویا کہ انسان کی خلقت کس لیے ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اہم ترین سوالوں میں سے۔ ہر عقل مند انسان، ہر سنجیدہ انسان، خواہ وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی دین نہ رکھتا ہو، دین سے مراد آسمانی دین، جو بھی عقل رکھتا ہے، سنجیدہ انسان ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور میں کہاں پر ہوں اور کس لیے ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے
رحم اللہ امرأن، اللہ رحم کرے اس پر، یا اللہ کی رحمت ہو گئی اس پر کہ جس شخص نے علم من عین، کہ جس نے جان لیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا، وفی عین، اور کہاں ہے، وَإِلَىٰ عین، اور کہاں جانا ہے اس نے۔ ان تین کی جس نے شناخت کر لی ہے وہ پھر سب سے بیسٹ پرفارمنس دے گا ابھی جہاں پر ہے، تاکہ بیسٹ بہترین نتائج لے سکے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تعارف کروا رہا ہے، فرشتے کہ جن کو بعد میں حکم دیا سب کے سب اس کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ آدم کی، بشر کی، فرشتوں پر فوقیت، فضیلت کی علامت، یعنی اللہ ایک ایسا عہدہ گویا کہ فرشتوں کے سامنے متعارف کروا رہا تھا اس اپنی مخلوق کا، کہ فرشتوں کو بعض وجوہات کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اور بہت ساری باتیں نہ جاننے کی وجہ سے کچھ باتیں جانتے تھے اور بہت کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جو جانتے تھے اس نے یہ سوال پیدا کیا کہ ان صفات والی مخلوق اے اللہ زمین میں تیرا نائب کیسے بن سکتے؟ تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ خود یہ جو لفظ ملک ہے آپ کو پتہ ہے، مالک، ملکیت، مملکت، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک، ان تمام الفاظ کے اندر جو اصل معنی پوشیدہ ہے، جو جڑ ہے اس معنی کی، وہ ہے تسلط اور طاقت کی۔ بادشاہ کو بھی بادشاہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ تسلط رکھتا ہے، مسلط ہوتا ہے۔ مالک کو بھی کسی چیز کا مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس چیز پر اس کا تسلط ہوتا ہے، جیسے مرضی استعمال کرے۔ تو اس اعتبار سے ملک یعنی فورس، طاقت۔ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا بتایا گیا ان کے بارے میں۔ ان کی مختلف ان کے درجات ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ اس کائنات کا انتظام و انصرام چلانے والے بہت سارے فرشتے ہیں جو مأمور ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے فرشتوں کی کہ جو ان کو امر کیا جاتا ہے اس سے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، بالکل جو اللہ کہتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ فرشتے کے اندر نافرمانی نہیں ہے۔ اور اگر ابھی کبھی آپ نے ایسا قصہ سنا ہو، قصہ بیان کرنے والوں سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین سے، ان زیادہ تر دین ان کا قصوں پر اور خوابوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو بیان کرنے والا شخص، یاد رکھیے، آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے زیادہ قصے اور خواب بیان کریں، سمجھ لیں کہ بندہ فارغ ہے، اس کو خود بھی دین کی حقیقت نہیں پتہ۔ دین خوابوں سے نہیں آتا، نہ ہی دین قصہ گوئی سے آتا۔ دین ان حقائق سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیے اور اہل بیت اطہار نے ان کی صحیح احادیث میں جو بیان کیے گئے۔ تو آپ ممکن ہے قصوں میں سنیں، وہ دو فرشتے تھے، وہ زمین پر آئے تو انہوں اور ایک خاتون پہ وہ عاشق ہو گئے، تو پھر یہ ہو گیا، تو پھر اللہ نے الٹے لٹکا دیے، تو یہ سب لغویات ہیں۔ انہیں علماء جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ ان کو نام دیتے ہیں اسرائیلیات کا، یعنی وہ حدیثیں کہ جو جب یہودیوں نے، بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض نے دل سے کر لیا جو اچھے تھے، اور بعض لوگوں نے بے ایمانی سے کیا اوپر سے، تاکہ اسلام کے اندر لغویات شامل کر دیں، جیسے اپنے دین کی تحریف کی ہوئی تھی، خراب کیا ہوا تھا۔ تو پھر ایسے قصے آ گئے ہماری کتابوں کے اندر بھی، شیعہ کتب میں، اہل سنت کتب میں، کتب احادیث میں،
کہ جن کے اندر ایسی نسبت دی گئی ہے اللہ کی پاکیزہ مخلوقات کو کہ جس کے وہ قابل نہیں ہے، جو اس کی شایان شان نہیں. یہودی روایات میں انبیاء کے بڑے بڑے گندے کاموں کی نسبتیں دی گئی، زنا کی بدکاری تک کی نسبت دی گئی. تو یہ اس قسم کی جو روایات آ گئی جس میں فرشتوں کے بارے میں فرشتے بڑے یعنی الٹے سیدھے کام ان سے منسوب کیے گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی بچپن میں ایسی باتیں سن رکھی تھی. یعنی جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو 2 فرشتے آئے تھے، جو قرآن نے بتایا وہ ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن جو گھڑی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں وہ سارے قصے ہمیں پتہ تھے. یہ انسان کا مزاج ہے کہ اصل چیز کی طرف سنجیدہ نہیں ہوتا، اس کے نام پر جو غلط گھڑا گیا ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول، بات میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے. فہم بامرہ یعملون، اور جو وہ حکم کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، معصیت نہیں کرتے، جو بھی انہیں اللہ امر کرتا ہے اس کی معصیت یہ لوگ یعنی یہ مخلوق، یہ فرشتے نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کہ جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اس کے مطابق یہ مخلوق بنائی، اور یہ خلقت آدم سے پہلے گویا موجود تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا تو فرشتوں کو اپنی اس مخلوق کا تعارف کروایا. اب یہ تعارف آدم کا بھی ہے اور میرے اور آپ ہم میں سے ہر ایک سب کے لیے میسج ہے اپنی پہچان کا، اپنی قدر و قیمت جاننے کا، کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے کیا دیکھنے کے لیے، کس مقصد کے لیے انسان نامی مخلوق کو خلق کیا. دیکھیے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے، ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں قرار دینے جا رہا ہوں یا قرار دے رہا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، نائب. اس خلافت سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ زمین میں نیابت. نائب کسے کہتے ہیں؟ کسی آپ کسی کمپنی میں باس ہیں مثال کے طور پر، یہ ذہن قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ کو کہیں جانا ہے لیکن آپ کو پیچھے کوئی چاہیے جو آپ کے اس سیٹ اپ سارے کو چلاتا رہے. تو آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کے بعد جو سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کے سپرد یہ ذمہ داری کی جا سکتی ہے تو اس کو آپ دے کے جاتے ہیں. نالائق کو نہیں دیتے، جس میں صلاحیت نہیں اس کو نہیں دیتے. تو اس کو آپ اپنی نیابت کے لیے چنتے ہیں جب تک آپ سفر پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا مثلا کوئی اور مسئلہ. تو پھر اللہ کی نیابت سے کیا مراد ہے؟ زمین میں اللہ کی نیابت. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، قرار دینے لگا ہوں. یعنی ایک ایسی مخلوق کہ جس کو میں اختیارات تفویض کروں گا، جس کو میں با اختیار بناؤں گا. فرشتہ با اختیار نہیں ہے، فرشتہ نافرمانی نہیں کر سکتا. انسان کر سکتا ہے اور زیادہ تر نافرمانی کرتے پھرتے ہیں. یہ صلاحیت فرشتے کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس ہے. چونکہ فرشتے کے اندر وہ چیز کہ جو انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، فرشتے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. فرشتے کے اندر ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو جب اللہ نے یہ اناؤنسمنٹ کی، یہ اعلان کیا فرشتوں کے سامنے، میں کمپلیٹ کر دوں تو نائب کون ہوگا؟ آپ چلے گئے اپنے آفس سے، آپ کے نائب کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس طرح فیصلے کرے چیزوں کے، اس طرح پالیسی بنائے، اس طرح چیزوں کو ڈیل کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کرتے تھے، جو آپ کی پالیسی تھی، جو آپ کے اہداف تھے، جہاں آپ کمپنی کو پہنچانا چاہتے تھے اس کے لیے کام کر رہے تھے. آپ کا بہترین نائب کون ہے؟ جو بالکل اسی طرح کام کرے. اور آپ جب آ کر آپ اس کی پرفارمنس کو چیک کریں، اس کے ڈیسیجنز کو دیکھیں، اس نے جو بھی سٹیپس لیے آپ کی غیر موجود دیکھیں، تو آپ کہیں کہ بالکل
جو میں چاہتا تھا تم نے وہ کیا۔ زمین میں ایک با اختیار مخلوق یعنی انسان کو بنا کے بھیجا، کیا دیکھنے کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگرچہ یہ چاہے تو میرے احکام کے خلاف بھی فیصلے کر سکتا ہے اور ظلم کر سکتا ہے اور نافرمانی کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر پوٹینشل رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے اختیار سے وہ کرے جو میں چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہم میں سے ہر ایک اس کی زندگی کی جو بھی سطح ہے، جس خاندان میں ہے، جس عہدے پر ہے، کسی عہدے پر نہیں ہے، جس زندگی کے شعبے میں بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی کچھ اس کے اختیار میں دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اس کا رویہ، اس کے ڈیسیجنز کیسے ہونے چاہیے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کہے کہ یہی فیصلہ صحیح تھا، میں یہی چاہتا تھا جو تم نے کیا۔ تو جس انسان کے اندر یہ صفت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی وہ اتنا زیادہ خلیفۃ اللہ کہلائے گا، اور جو خدا کی مرضی کے، خدا جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے خلاف اپنی زندگی کے ڈیسیجنز کرتا ہے، یا اصلاً خدا کو بھول کے ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ جو خدا نے اس کے لیے عہدہ رکھا تھا، جس کے لیے بنایا تھا، اس سے وہ اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت انسان کو اپنا مقام بتا رہی ہے کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ، اپنی قدر و قیمت کا تجھے پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہے تیرے لیے خلق کیا ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تجھے سجدہ کرایا، یعنی تجھے ان پر فوقیت دی ہے مقام کے اعتبار سے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کی جو مثلا مخلوقات میں سے برترین ہے، سب میں سے برترین ہے، وہ بھی بشر ہے، ٹھیک ہے، سید البشر ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک بشر کے جو رسول ہے۔ تو بشر میں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسی جنس سے بشر میں سے اللہ نے برترین جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کو بھی قرار دیا، وہ بھی اسی جنس سے بشر میں سے اللہ نے قرار دی، جیسا کہ قرآن مجید نے بڑی واضح طور پر بتایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو مد نظر رکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر ڈیسیجن اس کو راضی کرے جس نے ہمیں اپنا نائب قرار دیا ہے زمین میں، چاہے تھوڑے اختیارات ہیں، چاہے ایک دو بندوں کا اختیار ہے، چاہے فقط اپنے جسم کا اختیار اور میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے، اور چاہے میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں اور ایک پورا ملک میرے اختیار میں، دونوں صورتوں میں جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس کے بارے میں میرے فیصلے، میرے ڈیسیجنز وہ وہی ہونے چاہیے کہ جو اس کو راضی کریں جس نے مجھے اپنے نائب کے طور پر زمین میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ نائب اللہ کہے یہ میرا نائب ہے اور کام سارے پالیسی لیتا ہو ابلیس سے، تو یہ گویا کہ مقصد زندگی، مقصد تخلیق سے دور ہو گیا اور غافل ہو گیا۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے کیوں خلق کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، تو وہ عبادت بھی وہی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جو خدا نے کہا وہ کرو، جو تمہارے اختیار کی چیزیں ہیں اللہ کی بات مانو اور وہ کرو جو خدا چاہتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے۔ یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن، عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے۔ پھر بات وہیں پہ جاتی ہے، یعنی خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں میری مرضی کے مطابق کتنی زیادہ ہیں، اتنا تم مقصد تخلیق سے قریب ہو۔ اور جو مقصد تخلیق کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت بار بار قرآن میں ریپیٹ کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے آسمانوں اور زمین کو باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کر دیا، نظام الہی کا انکار کر دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ان کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے عذاب آتش کی شکل میں۔
وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا، ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے، تھوڑی دیر مزہ لینے کے لیے اس لیے خلق نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو خلق نہیں کیا مگر مبنی بر حق، یعنی ایک پراپر سنجیدہ مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت کے جب ہم دیکھتے ہیں کاموں کو تو لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کس لیے آئیں۔ خود اپنے اہداف، مادی اہداف، آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے، میں نے پہلے سائیکل خریدنی، پھر میں نے موٹر سائیکل خریدنی، پھر میں نے گاڑی خریدنی، پھر میں نے یہ خریدنا، پھر میں نے ادھر جانا، ادھر، سارے مادی اہداف سیٹ کیے ہوئے۔ وہ جو نیابت الہی ہے، خلافت الہی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان نہیں کیا۔ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے، ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اللہ سے، اس طرح سے خطاب کیا کہ کیا اے اللہ تو زمین میں اسے قرار دے گا جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جو اس کو بنا رہا ہوں تو ایسے جو میرے پاس علم ہے جس کی وجہ سے میں بنا رہا ہوں، تو تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرشتوں کو بالآخر یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدم کے بارے میں، انسان کی خصوصیات کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی اور کچھ انفارمیشن نہیں تھی۔ جو اطلاعات ان کے پاس تھیں اس کے مطابق انہیں سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ فرشتہ عقل رکھتا ہے، فرشتوں کو لیکن سمجھ میں نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، یہ انہوں نے اپنی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پوچھا تھا، لہذا آگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ جو آگے آ جائے گا تو پھر انہوں نے کہا تھا تو تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تجھے سب چیزوں کا علم، ہمیں تو وہی ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہوا۔ تو نافرمانی نہیں کی تھی سوائے اس کے ابلیس کے۔ تو یہ جو انفارمیشن ان کے پاس تھی فرشتوں کے پاس، اس محدود علم کے نتیجے میں انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ جیسے عادل کا نائب کہ جو زمین میں جائے گا تو پھر یہ خرابیاں بھی کرے گا، صاحب اختیار ہے، ان کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے، یہ ظلم کریں گے، مار پیٹ کریں گے، یہ والی مخلوق اللہ جیسے کبھی ظلم نہ کرنے والے کے نائب کیسے بن سکتے؟ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، پہلے اجمالی جواب اور پھر پریکٹیکل جواب دیا ان کو، ان کے سامنے ہر چیز رکھ دی اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں ہیں اس قابل کہ اس مقام پر پہنچے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو آگے آیات ہیں چند، یہ قرآن مجید کی متشابہ آیات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں قیاس آرائیاں اور گمان ورزیاں بہت ساری مختلف آراء ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے قرآن مجید کے الفاظ ہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ یہ پھر یاد رکھیے کہ متشابہ آیات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے سمجھ کچھ نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے کہ قرآن کے نزدیک نہیں جانا، اور اس کا ایک جو ہتھیار استعمال کیا گیا وہ یہ لفظ ہے، قرآن میں متشابہ آیات، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھو کون سی متشابہ آیات ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، بس انہیں یہ پتہ ہوتا ہے متشابہ آیات ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے ان آیات میں تشابہ موجود ہے کہ ان چیزوں سے مراد کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 31، اب اللہ تعالیٰ گویا کہ فرشتوں کو
دکھانا چاہتا ہے. پہلے تو بتایا ان کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب پریکٹیکلی گویا کہ فرشتوں کو واضح اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی حق ہے, تمہارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے, ان کا علم دے دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر ان کو یعنی جن کے اسماء تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. توجہ سے سنیے. فقال, تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, کہ یہ جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں ان کے اسماء مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. سچے ہو تو کس اعتبار سے تم سچے ہو؟ یعنی یہ کیسے نائب ہو سکتا ہے؟ یہ جو تم نے سوال پوچھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کے نام تم بتاؤ. اچھا, نام سے اسماء جمع ہے اسم کی. توجہ کے ساتھ سنیے. اسم, ہر اسم یعنی کسی چیز کا نام وہ اصل میں اشارہ کر رہا ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس کا وہ نام ہوتا ہے. ایک تو نام ہے, توجہ کیجئے گا ذرا سمجھنے والی بات ہے. ایک تو نام جیسے ہم انسانوں کے نام رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ مراد نہیں ہے. یعنی نام سے مراد وہ چیز ہے کہ وہ سن کر, لفظ سن کر اس چیز کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا ہم سنتے ہیں پانی, ہم سنتے ہیں پانی. اب جیسے پانی کا لفظ سنتے ہیں, یہ اسم ہے پانی, تو جس چیز کا یہ نام ہے وہ اپنی خصوصیات کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے. پانی کیا چیز ہے, پانی کیا کرتا ہے, کس کس کام آتا ہے, جو ہمارے علم میں ہے. تو نام کو کہتے ہیں اسم, اور جس چیز کا نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسمى, یعنی جس کا وہ نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی, غور کیجئے, ایسا نہیں ہے کہ زید بکر خالد نام بتائے اور فرشتوں سے کہا تم نام بتاؤ, تو فرشتے بھی زید بکر تو بتا سکتے تھے اگر کوئی ایسے افراد ہوتے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا. مسئلہ اس سے آگے کا تھا, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جن چیزوں کی صلاحیت شناخت کی اللہ نے آدم میں رکھ دی تھی, جو چیزیں اس کے آدم کے اندر رکھی تھی, وہ فرشتوں کے اندر تھی ہی نہیں کہ وہ اس کو فیل کر سکے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مثلا وہ بچہ کہ جو ابھی 5-6 سال کا ہے, ٹھیک, اس کو اگر کہو تمہاری شادی کرائیں, تو ایک جوان بالغ انسان شادی کے لفظ سے جو سمجھتا ہے اور اس کے اندر مثلا جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس بچے کے اندر ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے بچہ کہے میری شادی کراؤ, کیوں پوچھو کیوں شادی کرنی ہے تم نے, وہ کیا کہے گا, اس پہ مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں, نئے نئے کپڑے ملتے ہیں, اور اس پہ پھول ہوتے ہیں, فلان ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے. اس عمر میں وہ ادراک نہیں رکھتا, اس کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ درک کر سکے کہ کیا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو فرق فرشتوں کی خلقت میں اور آدم کی خلقت میں فرق تھا. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, جس کو انسان کہتا ہے شہوت, ٹھیک ہے, ہم شہوت کو اردو زبان میں زیادہ تر جنسی خواہش کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں ہر شدید خواہش کو کہتے ہیں شہوت. ٹھیک ہے, شدید خواہش جس اقتدار کی ہو, مال کی ہو, ٹھیک ہے, ظلم کرنے کی ہو, سب کا یہی نام ہے شدید خواہش.
تو فرشتے میں شہوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے پوچھو، وہ کیونکہ اس کے اندر ہے نہیں، اس فیلنگ کو وہ بتا نہیں سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن انسان اس کو فیل کرتا ہے، اس کے وجود کے اندر وہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ شناخت اس چیز کی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ خود فیل کر کے بتا سکتا ہے. فرشتہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور ایک لمبی لائن ہے ان چیزوں کی کہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی تھی، فرشتوں کے اندر وہ چیزیں تھی نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کے نام آدم کو بتائے تھے، وہ نام کیا تھے؟ نام ان جن چیزوں کے نام ہیں ان کی خصوصیات، ان کی حقیقت، ان کی تمام تر صفات کے ساتھ آدم کو بتائے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جب نام، جیسے ہی آدم نام بولیں گے، آدم کو ان ساری چیزوں کا ادراک بھی ہے، ان کی شناخت بھی ہے، لیکن فرشتے ان کا ادراک نہیں کر سکتے. نام سن بھی لیں، ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں کہ اس کو درک کر سکے. جیسے میں نے بچے کی اور بالغ کی مثال دی. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے آدم کو کان میں کچھ نام بتائے اور فرشتوں کو بتایا ہی نہیں اور کہا کہ اب تم بتاؤ. یہ تو ایسا تو ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی ایگزامینر ہو مثال کے طور پر، کوئی ایگزامینیشن ہال میں، اور وہ ایک بچے کو کان میں جواب خود بتا دے اور باقی بچوں سے کہے کہ اس نے تو ٹاپ کرنا ہے، یہ بہت اچھا بچہ ہے، اور اگر تم اس کو ٹاپ نہیں سمجھ رہے تو پھر تم بتا دو. یہ تو چیٹنگ ہے. ایک بچے کو کان میں سارا خود بتا کر. تو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان کو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا، اس مقصد سے مناسبت رکھنے والی خصوصیات، صفات میں نے آدم میں رکھی ہیں جو تم میں رکھی نہیں ہے کہ تم ان کا ادراک کر سکو. نہ تمہیں اس مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا کہ تمہارے اندر وہ صفات، وہ خصوصیات رکھی جاتی، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے آدم کے اندر رکھی ہے. لہٰذا آدم کو جب اسما یعنی چیزوں کے نام ان کی حقائق کے ساتھ، ایسا نہیں کہ فرشتوں سے چھپا کے پروسیس کیا گیا تھا، لیکن آدم ان کو درک کر سکتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، اور فرشتے ان کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. تو جب پریکٹیکلی فرشتوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی پتہ ہے کہ جو تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اس تعلیم سے کیا مراد ہے؟ خلقت کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، وہ جو تو نے آدم کو دی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. توجہ سے سنیے. اور اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دی. اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سمجھ لیں کہ اسماء سے مراد سمپل نیم نہیں ہے، بلکہ نام. ہم جب جیسے میں نے مثال دی، پانی کا نام بولتے ہیں، پوری خصوصیات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اس نام کے ساتھ ہی اس چیز کی. سیب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوپ بولتے ہیں، تو اس کی پوری جو صفات ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے. تو آدم کو نام بتائے تھے، ان چیزوں کے حقائق بتائے تھے، ان حقائق کے درک کرنے کی صلاحیت فرشتوں میں رکھی نہیں تھی کہ وہ درک کر سکے. جیسے بچے میں جنسی خواہش نہیں ہوتی مثال کے طور پر، چھوٹے بچے میں وہ درک ہی نہیں کر سکتا. وہ اور کچھ تو فیل کرتا ہے، مثلا لائٹیں لگتی ہیں تو لوگ رشتہ دار آتے ہیں تو گفٹس ملتے ہیں تو فلان ہوتا ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ پتہ ہے اس کو، لیکن جنسی خواہش اس کے اندر اس کو ادراک ہی نہیں ہے. تو اس قسم کا معاملہ تھا. اللہ نے پھر فقال انبئونی، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں سے کہا اچھا بتاؤ ان کی، یہ اسماء سے مراد ہے ان کی حقیقت بتاؤ. فرشتے ان کی حقیقت کے ادراک سے عاجز تھے، نہیں کر سکتے تھے. آدم کر سکتے تھے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. پس اسماء اسم سے آپ نے وہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک، جو ہر عیب سے پاک ہے وہ تیری ذات ہے. یعنی آغاز یہاں سے کیا، لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس
کے کہ جو تو نے ہمیں تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو تو نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے, اس سے زیادہ ہم ادراک نہیں کر سکتے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہے کہ جو علم در حقیقت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور تیرا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے. حکیم کے دو طرح معنی کرتے, ایک حکمت والا دانائی والا اور ایک محکم, تیرا کام پکا ہوتا ہے, تیرا کام کچا نہیں ہوتا. کیونکہ جب قدرت بھی پوری ہے کوئی نقص نہیں, علم بھی پورا ہے کوئی نقص نہیں, اور تمام چیزیں جو کسی کام کے پرفیکٹ ہونے کے لیے چاہیے وہ تیرے پاس پوری ہیں, تو پھر تیرے کام میں نقص نہیں ہو سکتا. کہ انسان ٹرائی کرے اللہ, پھر انسان کا ایک نیا ماڈل نکالے, پھر ٹرائی کرے اس کے ایررز دیکھے, پھر اس کے بعد ایک نیا ماڈل, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلی ہی دفعہ اپنے جو اس کے پاس مقصد ہے اس کے مطابق چیز کو پرفیکٹ خلق کرتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, پہلی دفعہ ہی پرفیکٹ خلق کرتا ہے, پہلی دفعہ ہی پرفیکٹ کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو پرفیکشن میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی نقص اور عیب نہیں ہے. ہم کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ نے کیوں بنایا, وہ اصل میں ہماری جہالت ہوتی ہے. ہم اس کائنات کے اندر اس چیز کا کیا کردار ہے, کیا مقصد ہے, وہ ہم اس کا احاطہ نہیں ہوتا, تو لہٰذا ہم اس کو مس فٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے پتہ نہیں کیوں بنا دی. صلوات پڑھیے محمد والے. آیت نمبر 33, قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تو اللہ نے اب آدم سے فرمایا, اے آدم ان کو یعنی فرشتوں کو ان کے اسماء بتائیے. اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر صرف چند ناموں کا معاملہ ہوتا, کہ چند نیمز اللہ نے آدم کو بتائے ہوتے اور فرشتوں کو, تو فرشتے کہتے یا اللہ ہمیں بتا دے, ہم بھی یہ نیم تو کر سکتے ہیں, کسی کو نام لینا. تو یہ مراد اسماء سے حقائق ہے, جو کیونکہ اسم علامت ہوتا ہے, اور جیسے وہ اسم ہمارے سامنے بولا جاتا ہے, نام بولا جاتا ہے, وہ چیز اپنے حقائق کے ساتھ ہمارے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے کہ یہ چیز فلان چیز کا نام لیا جا رہا ہے. تو جو آدم کو بتائے گئے تھے چیزیں, وہ فرشتوں کو میں نے بار بار عرض کیا کہ ادراک کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں تھی. اب جب اللہ نے آدم سے کہا کہ ان کو بتاؤ, فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ, تو جب آدم نے وہ اسماء ان کو بتا دیے, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, تو اللہ نے اب فرشتوں سے کہا, آدم کے بتانے سے فرشتوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ اوپر کی چیز ہے, یہی اس کام کے لیے فٹ ہے کہ جو اللہ اس کا تعارف کروا رہا تھا, ان پر واضح ہو گیا. اور چونکہ واضح ہو گیا اسی لیے پھر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اور اللہ نے بھی ان سے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہوں جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے, اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے, یا ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو, اللہ دونوں چیزوں کو جانتا ہے. ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ سوال کہ یا اللہ تو اس کو بنائے گا کہ جو فساد کرے گا, یعنی وہ ان باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا فرشتوں نے جو اللہ کی ذات جو عادل ہے, ظلم نہیں کرتا, اس کے نائب کو بالکل زیب نہیں دیتی, کہ جو بادشاہ ہے وہ تو عادل ہو, جو نائب ہے وہ ظالم ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال. اور دل میں کیا تھا کہ یعنی یہ جو ہے اس قسم کی حرکت کرنے والا, یہ تیرا نائب کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. اور بعض نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ جو تم دل میں چھپا رہے تھے, کیونکہ اس وقت ابلیس بھی ان میں شامل تھا, ان کے ساتھ رہنے کی اس کو اجازت تھی, تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ظاہر میں وہ فرشتوں کا ہم آواز تھا, لیکن اس کے دل میں جو بات تھی, بعد میں جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا, تو فرشتے تو چونکہ واقعاً اطاعت گزار تھے, انہوں نے تو کر دیا, اور اس کے اندر جو پرابلم تھا وہ ظاہر ہو گیا, اس کی نافرمانی کی شکل میں سامنے آ گیا, جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے.
اب جب فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا نائب آدم نے بننا ہے، تو اب خدا نے فرشتوں سے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا. وَاسْتَكْبَرَ، اور گویا کہ اس انکار کا سبب کیا تھا؟ تکبر، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، احساس سے برتری. یہ خطرناک ترین مرض ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، تکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر فقط ایک ذات کو زیب دیتا ہے، اور وہ میں خود ہوں. اس کے علاوہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے رسول اللہ متواضع ترین عاجزی اور انکساری سب سے زیادہ ان کے اندر تھی. مولا کائنات بھی ایسے تھے، اہل بیت اطہار بھی ایسے تھے. جتنا جو تکبر سے دور ہے اتنا اللہ سے قریب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. ویسے آپ کا علم بڑھتا گیا، آپ اپنا علم زیادہ کریں، آپ کا علم جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنے اللہ کے قریب ہوں گے، چونکہ کمال علم اللہ کی ذات ہے. تو آپ کا علم جیسے جیسے بڑھتا ہے چیزوں کے بارے میں، آپ گویا اللہ سے اس کمال سے قریب ہو رہے ہیں. آپ کے اندر عدل کی صفت جتنی بڑھتی ہے، جتنے زیادہ آپ عادل ہیں اتنے خدا سے قریب ہو رہے ہیں. آپ جتنا لوگوں پہ رحم کرتے ہیں اتنا آپ خدا سے قریب ہو رہے ہیں. آپ جتنا لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان کی خطاؤں کو اتنا خدا سے قریب ہو رہے ہیں. یعنی یہ جو الہی صفات ہیں وہ اپنے نائب میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن تکبر، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے صرف میری ہیں، ان میں جو میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی گردن توڑ دوں گا. ٹھیک ہے، جب تک اس کی مہلت ہے وہ کرے، اس کے بعد اس کی گردن میں توڑ دوں گا. تو اس میں سے ایک تکبر ہے. متکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ متکبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف میں ہو سکتا ہوں، اور کوئی اس کے بارے میں جو کرے گا نہیں چھوڑوں گا. اور سب سے بڑی علامت ہمارے سامنے رکھ دی ابلیس کی کہ جس نے یہ کام کیا، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ لفظ جو کانا ہے عربی زبان میں، یہ تھا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس کے نتیجے میں کان من الکافرین، انکار کرنے والوں، نہ ماننے والوں میں سے، ہٹ دھرموں میں سے ہو گیا، اس اپنے تکبر کی وجہ سے. صلوات پڑھیے محمد والے. وَقُلْنَا، آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کر لے تو اور تیری زوجہ. کہاں؟ الجنہ، جنت میں. اس جنت سے مراد کون سی جنت ہے؟ مختلف چیزوں کی روایات وغیرہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنت، چونکہ جنت عربی میں گھنے باغ کو کہتے ہیں، یہ جنت الفردوس نہیں تھی، کیونکہ جنت الفردوس میں داخل ہی وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہوگا. اور یاد رکھیے یہ جو کہتے ہیں آدم نے خرابی کی، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، وہ قوالی ہے کیا اس میں کہتا ہے عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو مل رہی ہے. تو اس بیچارے کو صحیح طرح پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے سٹارٹ کا تعارف یہ کرایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں جنت میں خلیفہ بنا رہا ہوں. کہاں بنا رہا ہوں؟ انی جاعل
فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنا رہا ہوں۔ تو ایک گویا کہ آدم کا وہ جو ذمہ داریوں کا سلسلہ ہے اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کا ایک حصہ ہے کہ جو زمین ہی کے اندر گویا کہ کوئی بہت زبردست جگہ تھی، باغ تھا جس کے اندر حضرت آدم، بہرحال جنت الفردوس نہیں تھی، وہاں پر تھے، اور وہاں سے اس جنت سے نکلے اس مسئلے کے نتیجے میں کہ جو ان کے ساتھ اس واقعے کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ پیش آیا، آدم اور حوا وہاں سے نکلے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس جنت میں تھے جنت الفردوس میں اور وہاں سے آدم کو نکالا گیا تھا، وہاں جائے گا ہی وہ کہ جس نے یہ دنیا میں اپنی ذمہ داریاں جو اس کو دی گئی تھی صحیح ادا کی ہوں گی تو اس کو وہ جنت دی جائے گی۔ بس جنت ایک لفظ ہے جس کا اصل معنی گھنا باغ ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ سکونت اختیار کر لو جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ، رغداً فراوان، یعنی ہر چیز اس میں ہم نے فراوان رکھ دی ہے، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، سب چیزوں میں آزاد ہو، جہاں سے مرضی کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس شجرہ درخت کے نزدیک نہ جانا۔ یہ شجرہ بھی متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ شجرہ کیا چیز تھی؟ روایات بھی مختلف ہیں، گندم تھی، انجیر تھی، یا مثال کے طور پہ سیب تھا، یہ کیا چیز تھی؟ خدا بہتر جانے، میری بات توجہ سے سنیں کہ متشابہات میں جو میسج واضح ہے وہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میسج جو دے رہی ہے وہ چیز وہ لینا چاہیے، اور وہ چیز کہ جو اس آیت سے ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر بلا وجہ بنی اسرائیل کی طرح اس کے اندر سے بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک رائے قائم کر دیتا ہے کوئی، دوسرا اس کے خلاف قائم، پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، یہ باطل ہو گیا، یہ فلان ہو گیا، اس نے قرآن کے ساتھ یہ کر دیا۔ متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنا ایک کلی پیغام دے رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے جس کا ادراک ابھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو وہ پوری طرح اس کی تصویر ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارا کنسرن بھی نہیں ہے کس چیز کا تھا درخت یہ، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کیا ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر ایسی بحثوں پر بعض اوقات مسلمانوں نے کئی سال لگائے اور کئی بندے مارے کہ جن کا پریکٹیکلی کوئی مثلا ان کی زندگیوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا، اور اللہ نے واقعہ ابھی آگے آ جائے گا بنی اسرائیل کا بیان کیا ہوا کہ جو اللہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کرو، اس کے اندر سے کیڑے مت، بال کی کھال مت اتارو، گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ بڈھی ہو یا جوان ہو یا فلان ہو یا کیا ہو یا کون سی نسل کی ہو، کیا جب اللہ نے کہا گائے ذبح کر دو، تم کوئی سی پکڑ کے ذبح کر دو، جتنا تم بہانے بازیاں کرو گے اور بال کی کھال اتارو گے اتنے مشکل احکام میں مبتلا ہوتے جاؤ گے، تمہارے لیے پریشانی بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا جو اللہ نے سمپلی بات کر دی ہے اس میں جو میسج ہے تمہارے لیے وہ لو، اور جو اللہ نے خود واضح نہیں کیا اس کو پھر اگر جو صحیح کسی روایت سے، آپ دیکھیں روایات بھی مختلف ہیں اس کے بارے میں، اب کون سی صحیح ہے کون سی غلط، مثلا ہر عالم اپنی جگہ پہ تحقیق کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی رائے قائم کر دیتا ہے، لہذا تفسیر دیکھیں اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ کچھ جو ہے وہ انہوں نے حتیٰ کہ کہا کہ یہ شجرہ سے مراد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا، جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ شجرۃ الخلد جو شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کی طرف کروں، یعنی تم تو مر جاؤ گے، تمہاری اولاد ہوگی تو تم ہمیشہ رہو گے اولاد کی شکل میں، تو آدم اور حوا جو تھے وہ ایک دوسرے کے قریب گئے، اور جناب وہ شجرہ سے مراد یہ ہے کہ اس شجرے سے منع کیا تھا اللہ نے، یہ تم نے قریب نہیں جانا ایک دوسرے کے، خدا بند عالم بہتر جانے۔ لیکن اس قصے سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا یہ نائب، کلی میسج، اللہ کا یہ نائب جب بھی خدا کی کسی بات، چاہے اس کو ماننا اس کے لیے کمپلسری ہو، چاہے اللہ نے کمپلسری نہ کیا ہو صرف رہنمائی کی ہو، بہتر ہے یہ نہ کرنا، جب بھی خدا کی رہنمائی کے دوسری طرف جائے گا خود نقصان اٹھائے گا،
خود اس کے نتائج کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ آدم کو سامنا کرنا پڑا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم جاؤ گے اس کے قریب تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں اس صفحے کو تمام کر لوں، پھر یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت کا معاملہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو کیا مراد ہے؟ تو انشاءاللہ وقت کچھ بچے گا تو میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ معنی واضح، گویا کہ شیطان نے ایسے چیزیں ان کے سامنے پیش کی، ایسا وسوسہ کیا کہ وہ دونوں پھسل گئے۔ پھسلنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی وہاں پہ کیلے کا چھلکا پھینک دے تو سلپ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انسان خواہشات سے سلپ ہوتا ہے، اپنے راستہ جس راستے پہ جا رہا ہے اس سے سلپ ہو جاتا ہے، یعنی ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اور جب ان کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، نکلوا دیا جنت سے۔ اب دیکھیں، اللہ نے کہا نکل جاؤ، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَخْرَجَ، شیطان نے نکلوا دیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نکال دیا اس کا معنی بنتا ہے۔ تو اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، قانون اللہ کا ہے، لیکن اس کا سبب شیطان کی یہ حرکت بن گئی ان کے لیے۔ جب سبب وجود میں آ جائے، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ میں اپنے اختیار سے کروں، چاہے کسی دوست کے کہنے پہ وہ حرکت کر دوں، کہ جس کا ایک نتیجہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو وہ خدا کا قانون میرے اوپر ایکٹیو ہوگا اور وہ نتیجہ مجھے فیس کرنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر میں کہتا رہوں کہ مجھے دوست نے کہا تھا تو یہ ہو گیا، تو وہ فلان نہیں، جو کرے گا اس کا نتیجہ بھی، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ سبب شیطان بنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہاں پہ نسبت دی ہے کہ شیطان نے ان کو نکلوا دیا وہاں سے، مما کان فیہ، اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ، اتر جاؤ اس حالت میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ ایک دوسرے کے، ایک تو جو اہبتو کا معنی ہے جمع کا لفظ ہے، اگر صرف آدم اور حوا کے لیے ہوتا تو جیسے ہے نا یہ آیا ازلہما، دو کا لفظ ہے۔ اب آپ عربی سے چونکہ آشنا نہیں، میں آپ ویسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، عربی زبان میں واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے اور دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، جبکہ ہم اردو میں اور انگلش میں بھی سنگولر پلورل ہوتا ہے صرف، اور اردو میں واحد جمع ہوتی ہے، لیکن عربی میں ایک اور ہوتا ہے بیچ میں، اسے کہتے ہیں تثنیہ، دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے اہبتو، یہ دو سے زیادہ کے لیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی تھے تو آدم اور حوا، لیکن گویا خطاب آدم کی پوری ذریت سے، پوری نسل سے ہے کہ اس زمین میں تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کے ساتھ رہو گے۔ اور ہم دیکھ رہے بھی ہیں آج کل جتنے ممالک ہیں، فلان ہیں، زیادہ تر بعض تو دوستی بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دشمنی کر سکیں، ٹھیک ہے، استفادہ کر سکیں، ان کے وسائل پر خود قبضہ کر سکیں۔ دنیا میں آج طاقتور ملکوں کی کمزور ملکوں سے دوستیاں کس لیے ہیں؟ کہ ان کے مفادات پورے کر سکیں۔ تو بہرحال یہ دنیا میں صورتحال رہے گی، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک معین وقت تک، مستقر کہتے ہیں قرار کی جگہ کو، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاع، متاع کہتے ہیں کسی چیز کو استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے، اس سے لذت لینا۔ تو اس زمین میں تمہاری لذتیں اور فوائد کی چیزیں بھی ہیں استعمال کی، اور تمہارا ٹھکانہ بھی ہے، لیکن کب تک؟ الی حین، ایک معین وقت تک، ہمیشہ کے لیے دنیا میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔
اور اس کے بعد آج کے لیے جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی اللہ نے عطا کیے اور آدم نے وہ ان کا استقبال کیا، گویا کہ قبول کیے، آدم نے سیکھے سادہ لفظوں میں، اور ان کلمات سے گویا آدم نے اللہ سے توبہ طلب کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے بھی وہ توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، اور پھر اللہ گویا کہ اپنے رحمت کے جوش میں یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ وہ توبہ قبول کرنے والا، بہت جلدی، تواب مبالغے کا لفظ ہے جس میں بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا کا اشارہ ہوتا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم، رحیم سے مراد خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جو توبہ کرنے والوں کو ہی ملتی ہیں، وہ توفیقات ہیں، وہ چیزیں کہ جو انہی کو ملتی ہے کہ جو توبہ کر لیتے، خصوصی رحمت اللہ کی، تو اللہ ایسا کرنے والا ہے کہ جو توبہ کر لے تو پھر خداوند عالم کی طرف سے کوئی کمی نہیں آتی، اپنی امید سے بڑھ کر بندہ اس کو قبول کرنے والا اور رحمتیں اور توفیقات دینے والا پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ کلمات کون سے تھے؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں روایات میں، یہ بھی ہے کہ خود قرآن مجید میں جہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم اور حوا نے یہ ان الفاظ میں دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم لوگوں نے اپنے نفسوں پر اپنے آپ پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ بھی ہیں، اور یہ ایک روایت میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ در منصور کتب اہل سنت میں سے ایک کتاب ہے، اس میں ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا، صلوات پڑھیے بلند آواز سے رسول اللہ کی ذات اقدس پر، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے فرمایا سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ، آدم نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول کی جائے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ بھی روایت موجود ہے، تو آیا وہ مراد ہے یا یہ مراد ہے؟ تو جب ایسی چیزیں ہوں کہ جن کے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو تو دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کی کہی ہوئی کسی بات کے خلاف جا رہی ہو، اگر خلاف نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، تو پھر روایات کو جمع کیا جاتا ہے کہ گویا کہ آدم نے وہ دعا بھی مانگی اور یہ واسطہ بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ آدم نے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عصا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے یہاں پر آیا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس شجرے کے قریب نہ جانا ورنہ اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی جو زبان ہے، یاد رکھیے، توجہ کیجیے، وہ زبان ہے اور الفاظ کے اسی طرح استعمالات ہیں کہ جس طرح عام عرب کے معاشرے کے لوگ استعمال کرتے تھے، اس میں محاورے بھی ہوتے تھے، ضرب المثل بھی ہوتی تھی، استعارے ہوتے تھے، مختلف چیزیں ہوتی تھیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں تو پھر عصا کا لفظ جو ہے وہ تو خلاف عصمت ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور وہ ایسی مثال ہے کہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، یعنی میرے سامنے ہوئی، تو میں بیان کروں گا، آپ بھی اس کو بڑے آرام سے فیل کر سکتے ہیں کہ ایسا کب ہوتا ہے۔
ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، فرسٹ آتا تھا، اور ان کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ پیچھے سے ٹاپ کرتا تھا، یعنی کلاس کے جو ہے وہ اینڈ سے ٹاپ کرتا تھا. مثلا اگر 40 بچوں کی کلاس ہے تو وہ اس نے پوزیشن پچھلی سنبھالی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا. تو ایک دفعہ کیا ہوا، اتفاق سے ہمارے سامنے ایسا کہ وہ ان کا جب رزلٹ آیا دونوں بچوں کا گھر، تو وہ جو ٹاپ کرتا تھا اس کی پوزیشن آئی ہوئی تھی 4th. مثلا 38 یا 39 بچے تھے کلاس میں، تو وہ جو ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اس کی پوزیشن کیا آئی تھی 4th. اور اتفاق سے وہ جو باٹم پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کی پوزیشن آئی ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے 33rd تھی یا 32nd تھی. ٹھیک ہے، 38 39 بچوں میں سے، یعنی اس نے پروگریس کی ہوئی تھی، اور یہ جو ٹاپر تھا یہ اپنی پوزیشن سے. ٹھیک ہے، اب جب رزلٹ آیا اور یہ دونوں بچے اپنے باپ کے سامنے جو رزلٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے رزلٹ پڑھا، اور وہ جو 4th آیا تھا اس سے کہتا ہے تو نے اس دفعہ آوارہ گردیوں میں ٹائم ضائع کیا، نکل جائے یہاں سے، مجھے شکل مت دکھا. ٹھیک ہے، 4th والے کو. اور وہ جو 32nd آیا تھا تو اس کو دیکھ کے کہا کہ آپ میرا پتر میرے سینے نہ لگ جا، ایس باری تو محنت کی تھی. اب ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو شان نزول کا پتہ نہیں تھا پچھلے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے اسے کہا شاہ جی 4th نمبر پر آیا، اس کے 3 بندے اس کے آگے، اس کو آپ نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے، اور یہ بندہ جو 33 نمبر تے ہے 32 نمبر تے تھے انہوں تسی کہہ رہے ہو کہ مسئلہ. تو اس نے اسے بتایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن بہت اوپر کی ہے، جو اس کا مقام ہے اور جو اس کی توقع ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، اس لیے میں سختی کر رہا ہوں تاکہ یہ الرٹ رہے. لفظ وہی ہیں، نکل جا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فیل ہوا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے، لیکن جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ لفظ بولا گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نافرمان ہے، تو نے اس دفعہ میری نصیحت پر صحیح طرح نہیں مانی، نکل جائے یہاں سے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فرعون اور نمرود اور شداد کے لیول پہ چلے گئے تھے، بلکہ جو ان کا لیول تھا، گویا کہ اس کو جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ترک اولا. ترک اولا، ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس سے اچھا والا کام ایک اور تھا، وہ آپ نے نہیں کیا. یعنی جو نسبتاً تھوڑا سا ٹاپ سے کم والا درجہ تھا وہ کیا ہے، لیکن چونکہ آپ سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے لہذا آپ نے نافرمانی کر دی. یہ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہوا تھا، یہ جو 4th پوزیشن پہ آیا اسے کہہ رہا ہے نکل جا، تو نافرمان ہے، تو نے ضرور آوارہ گردی میں ٹائم ضائع کیا. اور 32 نمبر پہ جو آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے میرا پتر اس دفعہ تو نے محنت کی، خوش کر دی دل تو نے بابا کا. جس کو نہیں پتہ سچویشن کہ یہ دونوں کس کس وادی کے آدمی ہیں اور کیوں ایک کی تعریف ہو رہی ہے ایک کی مذمت ہو رہی ہے، وہ بات کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ذرا ہمیشہ فیل ہوتا تھا، تھوڑا اوپر آیا، اس کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور وہ اوپر ہوتا تھا ٹاپ پر، تھوڑا نیچے گیا اس لیے اس کو تھوڑا سختی سے کہا جا رہا ہے. تو اس کو اصطلاح میں اس کے لیے ترک اولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس لفظ کا معنی ہی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ معنی وہی ہے. اس بات کو سمجھا جائے کیوں نافرمانی کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ نافرمانی کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ فیل ہوا ہے تو اس کو نافرمانی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو بہت لائق ہوتے ہیں وہ جب اپنی ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا نیچے اتریں تو انہیں بھی سخت الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ جیسے ایک مجرم کے لیے بولے جاتے ہیں اسی طرح ان کے لیے بولے جا رہے ہیں. یہ مثال دینے کا مقصد میرا آپ کی خدمت میں یہی تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.